مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم خداوند کے کلام پاک میں سے پڑھیں گے پیدائش کی کتاب دا بک آف جینیسس، اس کا چیپٹر 2 اور ورس 7، 2 باب اور اس کی 7 آیات۔ خداوند کے کلام پاک میں لکھا ہے، اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ خداوند کے کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی بڑی برکت ہو، خداوند کا بڑا شکر ہو۔ آئے ہم پاک روح سے حکمت اور ہدایت مانگیں تاکہ آج جو کچھ بھی سیکھیں یا بولیں وہ خداوند کے کلام سے ہو، وہ خداوند کی طرف سے ہو، تاکہ وہ ہماری زندگیوں میں 100 گنا پھل لائے۔ خداوند میرے ہونٹوں کا، میری زبان کا ذمہ لیں تاکہ میں جو کچھ بھی بولوں وہ آپ سب کے لیے، جو بھی سنیں آج کے دن، وہ کلام انہی کے لیے ہو۔ مانگتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ بہت خوبصورت یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا۔ میرے عزیزو، جب ہم اس کلام کو، اس آیت کو پڑھتے ہیں، جب میں پہلے بچپن سے لے کے آج تک اس آیت کو پڑھتی رہی تو میں نے اس کو پڑھنے کے بعد کبھی بھی اس پہ بیٹھ کے میڈیٹیٹ نہیں کیا، غور نہیں کیا، منن نہیں کیا۔ لیکن اب جب پاک روح کی ہدایت سے کوئی بھی چیز پڑھتے ہو کلام میں سے اور بیٹھ کے اس پہ غور کرتے ہو تو آپ کو اتنی خوبصورت باتیں ملتی ہیں، آپ کو اتنی خوبصورت چیزیں خداوند کی طرف سے ملتی ہیں، اور آپ کو خداوند کی محبت اتنی شدت سے محسوس ہوتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کبھی ہم نے یہ چیز سوچی ہے، شاید ہم بہت دفعہ سوچتے بھی ہوں کہ خداوند کے پاس ہزاروں، کروڑوں، ملینز، ٹریلینز، بے شمار، لا تعداد، ہماری سوچ سے بھی زیادہ فرشتے موجود ہیں اور موجود تھے، جو خداوند کو ہر وقت مبارک کہتے ہیں، اور جو ہر وقت قدوس 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 کہتے ہیں اور تھکتے نہیں۔ لیکن خداوند کو پسند آیا کہ خداوند اپنے ہاتھ سے، اپنے ہاتھوں سے خداوند زمین سے مٹی لے اور انسان کو بنائے۔ اس کی ہم سے محبت دیکھیں، خداوند کی ہم سے محبت دیکھیں کتنی شدید اور کتنی زیادہ ہوگی، کیونکہ اس نے ہمیں اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا، اس نے زمین سے مٹی لی اور ہمیں بنایا۔ ہر چیز جو تخلیق ہوئی جینیسس میں یا پیدائش کی کتاب میں، وہ خداوند کے بولنے سے ہوئی، خداوند کے منہ کے مبارک الفاظ، اس نے کہا اور ہو گیا، اس نے فرمایا اور عمل میں آ گیا۔ لیکن میرے عزیزو، ہمیں اس نے کہہ کے نہیں بنایا، ہمیں اس نے الفاظ سے نہیں بنایا۔ ہمارے لیے وہ زمین پہ بیٹھا ہوگا اور اس نے زمین سے مٹی لی ہوگی، اور زمین سے مٹی لے کے اس نے ہمیں تخلیق کیا۔ کیا ہی محبت سے اس نے بنایا ہوگا، ہمارے نقوش گھڑے ہوں گے۔ آج بھی جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تخلیق ہوتے ہیں، کوئی بھی جان تخلیق ہوتی ہے، تو وہ تب سے ہی اس کو چن لیتا ہے، وہ تب سے ہی اس کو نام لے کے بلا لیتا ہے۔ اس نے کتنی محبت سے ہمیں تخلیق کیا، اور صرف پھر ہمیں تخلیق نہیں کیا مٹی سے، اپنے ہاتھوں سے۔ ہم وہ واحد مخلوق ہیں جس کے نتنوں میں اس نے زندگی کا دم اپنے سانس سے پھونکا۔ ہمیں اس نے اپنے سانس سے ہمارے نتنوں میں دم پھونکا، تب ہم جیتی جان ہوئے۔ اسی لیے تو کلام میں لکھا ہے کہ اس نے ہمیں اپنی صورت پہ، اپنی شبیہ پہ بنایا۔ اسے پسند آیا کہ وہ اپنے ہاتھ سے ایک تخلیق کرے، جس سے وہ بعد میں ٹھنڈے وقتوں میں جا کے باتیں کرتا تھا، جس کے ساتھ وہ چلتا تھا، وہ واک کرتا تھا۔ آج ہم کیوں تباہ ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس ایک تو کلام نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کلام کو پڑھنے کا، اور دوسرا ہم آج اپنے خدا کے ساتھ نہیں چلتے۔ ہم اپنے خداوند کی پریزنس میں رہنا بھول گئے ہیں، ہم اپنے خداوند کی پریزنس میں چلنا بھول گئے ہیں۔ جب وہ آدم کے ساتھ چلتا تھا، جب اس سے باتیں کرتا تھا ٹھنڈے وقتوں میں، تب کوئی گناہ نہیں تھا، تب کوئی ڈر نہیں تھا آدم کو، تب کوئی شرم نہیں تھی آدم کو، جب تک اس نے گناہ نہیں کیا، جب تک شیطان
جو ہے زندگی میں گناہ نہیں لے کے آیا اس کی، اور اس نے اس کی بات نہیں مانی. آج بھی جب تک ہم اپنے خداوند کی مرضی میں چلتے ہیں، اپنے خداوند کی پریزنس میں چلتے ہیں، اپنے خداوند کے پیچھے چلتے ہیں، تب تک ہمارے پاس خداوند کا وہ خوف ہوتا ہے جو ریورنٹ خوف ہے، جو محبت کا خوف ہے، جو ہم خداوند کے سامنے کانپتے اور تھر تھراتے ہوئے آتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے، کیونکہ ہم اس سے بڑی محبت کرتے ہیں. آج جب ہم اپنے جسمانی باپ سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں، بعض دفعہ ہمیں اس سے بھی خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے، لیکن جب ہماری محبت اس کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کا خوف صرف رسپیکٹ والا خوف ہوتا ہے. ایسا خوف نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں جو ہے ہم اس سے اس طرح ڈر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں مارے گا یا کچھ کہے گا. لیکن جب ہم اس کا بھی گناہ کرتے ہیں، جسمانی باپ کا بھی آج گناہ کرتے ہیں، تو ہمیں اس سے بھی ایسا ڈر لگتا ہے کہ اب ہمارے ساتھ برا ہوگا، اب ہمارا باپ ہمیں جو ہے سزا دے گا، یا اب ہمارا باپ ہمیں بہت کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جسمانی باپ بھی تھوڑا سا غصہ کرتا ہے اور ہمیں معاف کر دیتا ہے. بعض دفعہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، اس کے مطابق وہ ہمیں سزا دیتا ہے، لیکن وہ ہر وقت ہمیں سزا میں نہیں رکھتا، وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے. تو سوچیں کہ خداوند ہمارا آسمانی، ہمارا روحانی باپ، جس نے اپنے ہاتھ سے مٹی لے کے ہمارے نقوشوں کو گھڑا، اور جس نے اپنی زندگی کا، جس نے ہمارے نتنوں میں اپنا دم پھونکا اور ہم جیتی جان ہوئے، وہ ہم سے کیسی محبت رکھتا ہے، وہ ہم سے کتنی محبت رکھتا ہے. وہ جس کا قہر ہم پہ صرف تھوڑی سی دیر کے لیے بھڑکتا ہے، وہ ہم پہ غصہ ہوتا ہے، لیکن دوسرے ہی پل اس کا پلان چینج ہوتا ہے اور اس کی محبت اس قہر پہ بھاری ہو جاتی ہے، اور وہ پھر سے بھول جاتا ہے اور وہ یاد رکھتا ہے کہ ہم انسان ہیں، ہماری سرشت خاک ہے، ہماری سرشت گناہ ہے، اور وہ ہم پہ پھر ترس کھا لیتا ہے جیسے باپ بیٹوں پہ ترس کھاتا ہے. خداوند نے ہمیں اپنی مانند بنایا. خداوند نے ہمیں کلام کر کے نہیں بنایا، خداوند نے ہمیں اپنے ہاتھ سے بنایا، اور کیونکہ ہمیں خداوند نے اپنی شبیہ سے بنایا، اسی لیے جب آج ہم اپنے منہ سے کچھ کہتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے. اسی لیے جب ہم بولیں تو بڑا ہی سوچ اور سمجھ کے بولیں، کیونکہ ہم کچھ بھی بولتے ہیں تو ہم اپنے لیے برکت اور لعنت کو جو ہے پیدا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے بولنے میں طاقت ہے، کیونکہ خداوند نے جیسے بولا اور ہر چیز عمل میں آئی. آج جب ہم اس کے نام سے اس کو حاضر اور ناظر جان کے کچھ بھی بولتے ہیں تو وہ عمل میں آ جاتی ہے. آج ہم خداوند کے کلام کو پڑھیں اور اپنے منہ سے اس کلام کو جب پڑھیں اور ہماری زندگی جو ہے اس کے فضل سے، گناہ سے دور ہو، تو جو بھی برکت ہم اپنے لیے مانگے آج وہ برکت ہمارے لیے ریلیز ہو جائے گی، وہ کلام ہمارے لیے زندہ ہو جائے گا. اور وہ چیزیں جو ہم نے کبھی دیکھی نہیں، کبھی سنی نہیں، جو انسانی حکمت نے سنی نہیں، جو انسان کے کانوں نے سنی نہیں، جو انسان کی آنکھوں نے دیکھی نہیں، وہ چیزیں بھی ہمارے لیے پیدا ہو جائیں گی، کیونکہ وہ تو ہر چیز کو ایسے بلا لیتا ہے جو ہے بھی نہیں، پھر بھی وہ آ جاتی ہیں. آج ہم بھی وہی اختیار رکھتے ہیں. خداوند یسوع مسیح جب ہیونز میں واپس گئے تو وہ اپنا اختیار ہم کو دے کے گئے، وہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلنے کا اختیار ہمیں دے کے گئے. لیکن شرط کیا ہے کہ ہم اس کی طرح چال چلن رکھیں، ہم اس کی طرح چلیں. ہم اتنے کامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ کامل انسان اور کامل خدا بن کے اس دنیا میں آیا، وہ کامل انسان بن کے اس دنیا میں آیا اور وہ کامل خدا ہے. آج جب ہم اس کی صلیب کو اٹھا لیتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، تو آج وہ ہمیں وہ طاقت بخشتا ہے، وہ ہمارے اندر سے ہو کے کام کرنا چاہتا ہے. وہ آج ہمیں بھی وہی طاقت بخشتا ہے کہ جب ہمارے منہ سے کلام نکلے، جب ہمارے منہ سے الفاظ نکلے، تو ہمیں آج وہی اتھارٹی دی گئی ہے کہ وہ پورا ہو. خداوند یسوع مسیح نے کہا تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے. آج
ہمارے پاس وہ اختیار ہے، یسوع کے نام میں وہ اختیار ہے، اس کے لہو سے وہ اختیار ہے، کیونکہ وہ ہماری جان کا فدیہ دے کے چلا گیا، کیونکہ باپ نے اسے ہمارا کفارہ دینے کے لیے بھیجا۔ آج ہمارے پاس وہ اختیار ہے کہ ہم بھی اپنے منہ سے برکت یا لعنت کو جاری کریں، لیکن کیا ہم اس کے پیچھے، اس کے حکموں پر عمل کرتے اور اس کے پیچھے چلتے ہیں؟ اگر ہم آج نور میں چلتے ہیں تو وہ اپنا نور ہمیں پہنا دیتا ہے، اگر ہم آج نور میں چلتے ہیں تو وہ اپنا فضل ہمیں بخش دیتا ہے اور ہمیں گناہوں سے دور رہنے کا فضل دیتا ہے۔ سو آئیں آج ہم اس کے فضل میں چلیں، تاکہ اس نے ہمیں جتنی محبت سے بنایا ہے اسی محبت سے ہم آج اس کے پیچھے چلیں اور اس کے حکموں پر چلیں اور اس کے حکموں پر عمل کریں، اس کے کلام کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب ہم اس سے اس کا روح مانگیں گے، اس کی حکمت مانگیں گے، اس کی دانائی مانگیں گے، تو وہ ہمیں سب کچھ عطا کرے گا۔ ہم اس کی بادشاہی کو آج ڈھونڈیں۔ سو خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو بڑی برکت دے اور آپ سب کو اپنے فضل میں رکھے اور آپ سب کو اپنے لیے استعمال کریں۔ آمین۔